السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، میرے آج کے اصل مخاطب تو انیستھیزیا میں کام کرنے والے ینگ ڈاکٹرز اور ٹرینیز ہیں، لیکن آپ خواہ سینئر انیستھیٹسٹ ہوں یا ڈاکٹر ہوں لیکن کسی اور فیلڈ میں کام کر رہے ہوں، یا بھلے ڈاکٹر نہ ہی ہوں، انشاءاللہ آپ بھی اس ویڈیو کو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی پائیں گے، اس لیے دیکھتے رہیے اور غور فرمائیں کہ میں انیستھیزیا میں کام کرنے والے ڈاکٹر صاحبان اور خصوصاً ینگ ڈاکٹر صاحبان سے جو بھی ٹریننگ کے مختلف مراحل میں ہیں کیا خاص گزارشات کرنے لگا ہوں۔ تو ڈیئر ٹرینی انیستھیٹسٹ، سب سے پہلے تو ایک بہت ہی اہم اور زبردست اسپیشلٹی کو جوائن کرنے کے لیے کانگریچولیشنز اینڈ ویلکم۔ میں خود گزشتہ 34 برس سے سرجری سے وابستہ ہوں اور اس وقت نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر آف سرجری اینڈ ڈین آف سرجری اینڈ الائڈ سائنسز ہوں۔ آپ اور ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ سرجری اور انیستھیزیا میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مجھے اپنے اس 34 سالہ کیریئر میں انیستھیزیا کے لاتعداد ڈاکٹروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اچھا، انتہائی معذرت کے ساتھ لیکن تنقید کی بجائے صرف اصلاح کی غرض سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے انیستھیزیا کے جو کولیگز ہیں، خاص طور پہ ینگ ٹرینیز، چند بہت ہی خطرناک اور تکلیف دہ کمیشنز اینڈ اومیشنز کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعض ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے اور بعض ایسے کام نہیں کرتے جو کرنا بہت ضروری ہے، جس کے نتیجے میں بعض کا صورتحال ان کے اپنے لیے، سرجن کے لیے اور سب سے بڑھ کر پیشنٹ کے لیے تکلیف دہ، خطرناک اور خدا نخواستہ بعض کا تو پیشنٹ کے لیے جان لیوا تک ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں 10 باتیں یا 10 پوائنٹس جو ہے نا وہ رکھنا چاہتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر دہراؤں گا کہ ان کا مقصد ہرگز تنقید نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہ ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا چھوٹا بھائی کسی مشکل میں کبھی نہ پھنسے۔ اگر آپ ان 10 باتوں پہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کیریئر ایک سیف، کیئرنگ، کمپیٹنٹ اور رسپانسبل انیستھیٹسٹ کا کیریئر ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلی بات جو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ضرور پریکٹس کریں، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کسی پیشنٹ کو انیستھیزیا کے لیے سلائیں، پلیز پیشنٹ سے خود، ٹھیک ہے نا، اگر ممکن ہو، کیونکہ بعض کا پیشنٹ بے ہوش ہوتا ہے، آئی سی یو کا پیشنٹ شفٹ ہوا ہوتا ہے، لیکن اکثر پیشنٹ آپ کے اویک پیشنٹ تھیٹر میں شفٹ ہوتے ہیں۔ ایک اویک پیشنٹ کو سلانے سے پہلے پیشنٹ کی اپنی زبان سے اس کی آئی ڈی چیک کریں کہ یہ درست پیشنٹ ہے، پروسیجر چیک کریں کہ وہ کس کام کے لیے تھیٹر آیا ہے یا آئی ہے اور کون سی سائٹ پہ یہ پروسیجر ہونا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ باجی آپ کا نام روبینہ ہی ہے، اچھا آپ کی چھاتی میں گلٹی کا آپریشن ہونا ہے، یہ گلٹی دائیں طرف ہی ہے نا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ سرجن نے رانگ پیشنٹ یا رانگ سائڈ آپریٹ کر دی تو انیستھیزیا والا بھی نہیں بچ سکے گا۔ یہ انیستھیٹسٹ کی بھی ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنفرم کرے۔ اچھا دوستو، دوسری جو بات میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بات کو اپنی روٹین بنائیے کہ جیسے ہی پیشنٹ آپ کی کیئر میں آئے، یعنی کہ ٹرالی سے آپریٹنگ ٹیبل کے اوپر شفٹ ہوتا ہے، پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ پیشنٹ کو مانیٹر سے کنیکٹ کیا جائے اور مانیٹر کی ریڈنگز دیکھیں۔ پیشنٹ کا پروسیجر یعنی انیستھیٹک پروسیجر شروع کرنے سے پہلے پری سٹارٹ ریڈنگ چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے بہت دفعہ اس بات کو دیکھا ہے کہ کئی ہمارے کولیگز جو انیستھیزیا کے ہیں وہ انیستھیزیا کا بہت سارا کام کر لیتے ہیں، پیشنٹ کو اسپائنل لگا دیتے ہیں، انٹیوبیٹ کر دیتے ہیں، سرجیکل پروسیجر شروع ہو جاتا ہے، پھر ان کو خیال آتا ہے اور وہ او ٹی او کہتے ہیں کہ یار اس کو ذرا مانیٹر سے ہک تو کرنا، یا ذرا اس کو سیچوریشن کا پروب لگا دیں یا بی پی کا۔ یہ حکمت عملی درست نہیں ہے۔ پیشنٹ کو پہلے مانیٹر ہونا چاہیے اور پھر کوئی بھی پہلا ٹیکہ جو آپ پیشنٹ کو کوئی بھی انیستھیزیا کا لگائیں اس سے پہلے پیشنٹ کی مانیٹرنگ آ رہی ہونی چاہیے۔ تیسری بات جو میں آپ سے کہوں گا، اور یہ میں بہت ہی دست بستہ آپ سے التماس کروں گا، کہ جو چھوٹے بچے ہیں، 1.5 سال، 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال کے بچے، وہ جب آپریشن کے لیے آتے ہیں وہ بہت ہی سہمے ہوتے ہیں
اور ان کے پیرنٹس تو بچوں سے بھی زیادہ سہمے ہوتے ہیں, بس بچوں کے سامنے بہادر بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ تو وہ رو ہی پڑے. خدا را بچوں پہ اور ان کے والدین پہ رحم و شفقت کیا کریں. ہماری طرف نا ہاسپٹلز میں یہ روٹین ہے, خاص طور پہ سرکاری اسپتالوں میں, کہ جب بچے کو آپریشن کے لیے اندر بلایا جاتا ہے تو ایک او ٹی اے باہر جا کے ایک چیختے چلاتے بچے کو ماں کی چھاتی سے چھین کے آ جاتا ہے جیسا کسائی ہو. پلیز ایسے نہ کریں. تمام دنیا میں دوستو یہ پریکٹس ہے کہ جب بچے کو سرجری کے لیے لایا جاتا ہے تو اس کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک انڈکشن روم تک خود آتا ہے بچے کے ساتھ, اس کی اجازت ہوتی ہے. بعض کا تو ماں نے بچے کو اپنی گود میں ہی اٹھایا ہوتا ہے جب آپ اس کو تھوڑا سا کوئی سیڈیٹیو انجیکٹ کر دیتے ہیں. جب بچہ سو جاتا ہے تو پھر پیار سے ماں سے بچے کو لیں, ٹیبل پہ لٹائیں, ماں کو بھی تسلی دیں کہ باجی آپ انشاءاللہ بچہ سیف ہاتھ میں ہے, ہم اس کا بہت خیال کریں گے, یہ ہمارے اپنے بچوں کی طرح, آپ اطمینان سے باہر بیٹھیے. آپ یقین کیجئے زمین اور آسمان کا فرق پڑ جائے گا ماں کی انگزائٹی میں. خدا کے لیے یہ کیا کیجئے. اچھا, چوتھی بات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ایز این اسٹسٹ آپریشن کے درمیان پیشنٹ کی فلوئڈ ریپلیسمنٹ کے لیے, ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے لیے, بلڈ ریپلیسمنٹ کے لیے وائٹ بور کینیولاز کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارے کئی انیستھیزیا کے دوست بہت ہی وائٹ بور کینیولا 14-16 گیج کا کینیولا جو ہے نا اویک پیشنٹ کو ڈال رہے ہوتے ہیں انڈکشن سے پہلے. یہ بہت پینفل ہوتے ہیں, بہت پینفل ہوتے ہیں. اچھا, ان پیشنٹس کو بعض اوقات ایک 22 یا 20 گیج کا یا ایون 18 گیج کا کینیولا وارڈ سے لگا ہوا آ رہا ہوتا ہے. تو اگر نہ بھی لگا ہو تو پلیز ایک اسمالر کینیولا پہلے ڈال لیجیے. پہلے پیشنٹ کو تھوڑا سا کوئی سونے کی چیز دے دیں, ہلکا سا انڈیوس کر دیں, بے شک ڈیپ سلیپ میں نہ لے جائیں, تو تاکہ پیشنٹ کو پین کا احساس نہ ہو. پھر سارے کینیولاز ڈالتے رہیں, جو دل کرتا ہے لائنیں ڈالیں. دیکھیں انیستھیزیا کا بیسک مقصد ہی پین لے کرنا ہے. آپ تو اگر بڑا کینیولا ایک پیشنٹ کو ڈالیں گے تو آپ تو شروع ہی کام پین انڈیوس کر کے کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پلیز اس پریکٹس کو ریویو کریں. اچھا, 5ویں بات جو میں آپ سے گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک سیف سرجری کے لیے ہمیشہ اس بات کو انشور کریں کہ کوئی پیشنٹ کوئی پروسیجر انڈر انیستھیزیا نہ کروائیے جب تک کہ آپ کے پاس کم از کم 2 سیکیور رننگ لائنز نہ ہو. صرف 2 لائنز کا ہونا کافی نہیں ہے. بعض کا لائن لگی ہوتی ہے, فنکشننگ نہیں ہوتی ہے, آپ ڈرپ چلاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیشو ہوئی ہے, سارا سویلنگ ہو گئی ہے. انشور کریں کہ پیشنٹ کو 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں کم از کم, اینڈ وہ سیکیور ہیں اور وہ رننگ ہے, دونوں میں سے ڈرپ رن ہوتی ہے, اس سے پہلے کہ آپ سرجیکل ٹیم کو پیشنٹ ہینڈ اوور کریں. دیکھیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ دونوں کینیولے پیشنٹ کو اویک کنڈیشن میں ڈال دیں. ایک کینیولے سے آپ پیشنٹ کو بے شک لائٹ سلیپ میں لے جائیں, پھر 2 لائنیں سیکیور کریں اینڈ دین ہینڈ اوور کریں. اور یہ بالکل منیمم ریکوائرمنٹ ہے. ایون ہرنیا کا آپریشن بھی 2 سیکیور رننگ لائنز کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. جو زیادہ بڑے ایکسٹینسو پروسیجرز ہیں مثال کے طور پہ تھریسک کے یا کارڈیک سرجری کے, اس میں تو اس سے زیادہ کی سی وی پی لائن, اے لائنز وغیرہ اور پتہ نہیں کون سی لائنز کی ضرورت ہے جو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ 2 رننگ سیکیور لائنز از اے منیمم ریکوائرمنٹ فار ایون چھوٹے سے چھوٹا پروسیجر جو انڈر انیستھیزیا ہونا ہے. اچھا دوستو, 6ٹھی گزارش آپ سے یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسی دوائی پیشنٹ کو ایڈمنسٹر نہ کریں جو کہ ایک ان لیبلڈ سرنج میں ہو. بالکل بھی نہیں. اگر ایک او ٹی اے آپ کے سامنے قسم بھی کھائے نا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے دوائی ابھی بنائی ہے اور اس میں فلاں دوائی ہے اس سرنج کے اندر, لیکن اس کو سرنج لیبل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی, یقین کیجئے سونر اور لیٹر وہ آپ کے ہاتھ سے مریض کو ایک ایسی دوائی لگوائے گا جو غلط ہوگی, اور اس کے بعد آپ اور مریض ساری زندگی پچھتائیں گے. تو کبھی ان لیبلڈ سرنج میں پڑی ہوئی دوائی, وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو, کبھی مریض کو نہ لگائیں, ڈسکارڈ کر دیں. 7ویں بات یہ ہے کہ دوستو, آپ اس بات کو پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ سرجیکل پروسیجر کے درمیان مریض کی ہومیوسٹیسس مینٹین کرنا اور اس کی فزیولوجی کو درست رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے مجھے معلوم ہے کہ آپ کو آئی وی لائنز, مانیٹرنگ لائنز, مانیٹر کی ڈیفرنٹ لیڈز, فولیز, این جی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو کچھ آپ کو پروسیجر کی ریکوائرمنٹ کے لیے ضروری ہے پلیز سب کیجیے, لیکن اطمینان سے
پروسیجر سرجیکل پروسیجر شروع ہونے سے پہلے کریں. جب تک آپ کی ساری لائنز مانیٹرنگ ٹیوبز ہر چیز ڈل نہ جائے اور سیکیور نہ ہو جائے سرجیکل ٹیم کو قریب نہ آنے دیں, ان کو پیشنٹ کو ڈریپ نہ کرنے دیں. جب آپ کی تسلی ہو جائے تو پھر پیشنٹ کو ہینڈ اوور کریں سرجیکل ٹیم کو, اور پھر آرام سے اطمینان سے پیشنٹ کے سر کے اوپر بیٹھیے جب تک کہ پروسیجر ہو رہا ہے. پیشنٹ کے سرجن کے لیے سب سے انوائنگ بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیورنگ پروسیجر آپ ڈریپس اٹھا کے نیچے سے لائنیں اور ٹیوبیں درست کر رہے ہوں کہ جی اب سوری اس کی آئی وی لائن ہل گئی ہے, اب یہ جو ہے نا پروب ہل گیا ہے, اب بی پی کف جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, بی پی صحیح نہیں آ رہا, یا ای سی جی کا ٹریس صحیح نہیں آ رہا. پلیز اس لیے سرجن کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے اپنی ساری لائنز کی تسلی کریں, ان کو فکس کریں, ٹیپ لگائیں, جو لائنیں لمبی ہیں ان کو آپریٹنگ ٹیبل کے اوپر ٹیپ کے ساتھ سیکیور کریں تاکہ کسی کا ہاتھ لگنے سے ٹگ نہ ہو جائیں. ایک دفعہ جب آپ کی فل تسلی ہے کہ اب آپ پیشنٹ کو مانیٹر کر سکتے ہیں اینڈ مینیج کر سکتے ہیں, ساری لائن ساری ڈیوائسز ہر چیز اپنی جگہ سیکیور ہے, اونلی دین سرجیکل ٹیم کو اندر آنے کی اجازت ہے. 8ویں بات جو میں آپ سے گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے انیستھیزیا کولیگ, اور اس میں سینئر جونیئر کی کوئی تخصیص نہیں ہے, یقین کیجئے, ان کو یہ عادت ہوتی ہے کہ انڈر انیستھیزیا پیشنٹ کو جب پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے چھوٹی سی سیر کرنے اسٹرول لینے چلے جاتے ہیں, تھیٹر کے باہر چلے جائیں گے, کوریڈور کے باہر چلے جائیں گے, لمبی لمبی کالوں میں مصروف ہو جائیں گے اس بیک گراؤنڈ پہ کہ جی دیکھیں مانیٹر تو لگا ہوا ہے. یہ بالکل درست نہیں ہے. کسی بھی ٹائم پلیز ایک انڈر انیستھیزیا پیشنٹ کو آپ کسی بھی ٹائم چھوڑ کے نہیں جا سکتے. سونر اور لیٹر کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. پلیز عادت ڈالیے, ایک کمفرٹیبل چیئر رکھوائیے اپنے لیے انیستھیزیا ٹیبل کے ساتھ, بس سکون سے بیٹھیں, تمام لائنیں مانیٹرنگ سیکیور ہوں, انجوائے کیجیے اپنے پیشنٹ کی مانیٹرنگ کو, اور اس کی ایک مطلب ہے منٹ ٹو منٹ جو انٹریز ہوتی ہیں وہ کریں, اپنے آپ کو پیشنٹ کے ساتھ مانیٹر کے ساتھ بزی رکھیں. انڈر انیستھیزیا پیشنٹ کو چھوڑ کے کبھی نہ جائیں انلیس کہ آپ کا اور کولیگ آ کے آپ کو ریلیف کرے. اچھا دوستو, اسی پوائنٹ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب پروسیجر ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. جیسے انڈر انیستھیزیا پیشنٹ کے ساتھ آپ کو تھیٹر میں بیٹھنا چاہیے, اس سے پروسیجر کے اینڈ پہ پلیز خود اکمپنی کریں اپنے پیشنٹ کو ریکوری آئی سی یو جہاں پہ بھی پیشنٹ جا رہا ہے, اور وہاں پہ بھی لٹا کے پیشنٹ کو میک شیور کریں کہ پیشنٹ امیڈیٹلی مانیٹر کے ساتھ ہک ہو جائے, اور اس کی پہلی ریڈنگز خود دیکھیں, اور میک شیور کریں کہ پیشنٹ سٹیبل ہے اینڈ پیشنٹ فلی رسپانسو ہے. اس سے پہلے مریض کو چھوڑ کے نہ آئیں. آپ ہرگز اگلے پیشنٹ کے لیے رسپانسبل نہیں ہے, نہ ہی اگلے پیشنٹ کو انیستھیزیا دینے کا سوچے جب تک کہ یہ پیشنٹ سٹیبل اینڈ سیکیور نہیں ہو جاتا. بے شک کم پیشنٹ کروائیے, لیکن جو کروائیے سیفٹی کے ساتھ کروائیے. اچھا دوستو, 9ویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ مانیٹر کے اوپر پیشنٹ کی سیچوریشن جو ہے 74 آ رہی ہے. ہم جب انیستھیزیا کی توجہ ادھر کی طرف دلواتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے پیشنٹ کی سیچوریشن ٹھیک نہیں ڈاکٹر صاحب پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے, سیچوریشن فرسٹ کلاس ہے, پنک ہے پیشنٹ, تو یہ پروب جو ہے نا اصل میں صحیح کام نہیں کر رہا. یہ بہت بڑا بلنڈر ہے, یہ بہت خطرناک اسمپشن ہے. پلیز ایک پیشنٹ جس کی مانیٹر کے اوپر سیچوریشن 74 آ رہی ہے اس کی سیچوریشن 74 ہی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا خیال ہے اس کا پروب خراب ہے, پروب ٹھیک کیجیے, ٹھیک ہے. کبھی یہ ازیوم نہ کریں کہ یہ پروب کے خراب ہونے کی وجہ سے یا انگلی ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے فلاں. اگر ایسا ہے تو پھر پروب صحیح کریں, اور اگر پروب صحیح کرنے کے باوجود وہ سیچوریشن 74 پہ رہتی ہے, 74 ہی ہے, پلیز ڈو سم تھنگ فار دس پیشنٹ, اس سے پہلے کہ وہ ریسٹ ہو جائے. اور دوستو 10ویں اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پلیز اپنا پورا انیستھیزیا کا پروسیجر اس کی فل ڈیوریشن کے لیے ڈاکیومنٹ کریں. جو آپ نے انڈکشنز کی ہیں, جو اس کے پہلے رسک فیکٹرز آپ نے دیکھے ہیں, جو میتھڈ ہوا ہے, آپ نے ایل ایم اے ڈالا ہے, اینڈوٹریکیل ڈالی ہے, تھرو آؤٹ پروسیجر اس کو جس طریقے سے اس کی مانیٹرنگ چل رہی ہے, پلیز اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کی عادت ڈالیں. آج کل ماحول بڑا خطرناک ہو گیا ہے, عدالتیں, ہیلتھ کیئر کمیشن بھی ڈاکٹرز کی طرف بہت ہارش ہو گئے ہیں. اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی پرابلم ہوئی کسی پیشنٹ میں اور وہ کیس کورٹ میں یا ہیلتھ کیئر کمیشن میں چلا گیا, تو آپ یقین کیجئے آپ کی غلطی آپ کو اتنا دکھ نہیں پہنچائے گی جتنی لیک آف ڈاکیومنٹیشن آپ کو دکھ پہنچائے گی. ایک دفعہ پھر مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو میری طرف سے گستاخی نہیں سمجھیں گے.
بلکہ ایک ایفرٹ سمجھیں گے کہ ہم اور آپ مل کے مریض کی بہتری کے لیے کیسے بہتر کام کر سکتے ہیں، اور ان 10 گزارشات پہ بالکل دل سے دھیان دیں گے۔ ہم آپ کے کامیاب اور بھرپور مستقبل کے لیے دعا گو ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے۔ ہم سوشل انٹرسٹ کی بھی، پبلک اویئرنیس کی بھی اور میڈیکل ایجوکیشن کی ویڈیوز ریگولرلی تقریباً ونس ایوری ویک ہر ٹاپک پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ یہ کھٹ پٹ آپ تک پہنچ جائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا، خاص طور پہ اپنے مریضوں کا بہت خیال رکھیے گا، وہ آپ کی ذمہ واری ہیں، اور اللہ کے بعد صرف آپ پہ ٹرسٹ اور بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔